پاکستان کی ایمبیسی کی ایک بلڈنگ تھی واشنگٹن ڈی سی میں. پاکستان نے اس کو سیل آؤٹ کیا ہے 7.1 ملین ڈالرز میں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کے پاس پیسے نہیں تھے تو اس وجہ سے پاکستان جو ہے اس طرح کی چیزیں بیچتا ہے. تو خیر دیکھتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں فار سیل ہے یا فار ہم کہتے ہیں آؤٹ سورس کروانے ہیں. ایئرپورٹس ہیں، موٹر ویز ہیں، پارکس ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں. کچھ کو تو کر لینا چاہیے. میں کہتا ہوں بہت اچھا ہے. پاکستان میں بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو صرف ہمارے ٹیکس کے پیسے کو کھا رہے ہیں. 30 40 اور 50 بلین ہر سال اور لاس میں جاتے ہیں، اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں. لیکن اس کو نہیں بیچا جا رہا ایمبیسی کی بلڈنگ کو. جو ایمبیسی کی بلڈنگ تھی 2003 کے بعد یہ خالی پڑی تھی، ابینڈنڈ تھی. اور پھر 2018 میں اس کا جو سٹیٹس تھا ایز اے ایمبیسی وہ بھی ختم ہو گیا. پھر پاکستان ہر قسم کے حالات سے گزرا. 2003 سے لے کے 2023 تک 20 سال پرانی کہانی ہے. تو ویسے بھی پاکستان کی نظر ہوتی ہے، اور پاکستان کے مطلب فارن آفس کہہ رہا ہے کہ یہ ہماری ایک لائبلٹی کے طور پہ، کیونکہ اس کے ایکسپینڈیچرز اور یہ ساری چیزیں تو ہمیں پڑ رہی تھی. لیکن اس کا حال ہم نے یہ نکالا کہ چلو جی اس کو سیل کر لیں. ویسے ہمارا ایک ہوٹل بھی وہاں پہ پی آئی اے کا ایک ہوٹل ہے، روز ورلڈ ہوٹل ہے آئی تھنک سو. اس کو بھی بیچنے کی باتیں تو ہو رہی. کبھی کہتے ہیں بیچ دیا، کبھی کہہ رہے بیچ رہے ہیں. تو وہ چیزیں جو شاید بہت اچھے سے یوٹیلائزیشن اس کی ہو سکتی ہے، بڑا کچھ ہو سکتا ہے، اس کو ہم بیچ دیتے ہیں. اور جس کو بیچنا چاہیے اس کو ہم نے سینے کے ساتھ لگایا ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم بہت سارے ایسے ہمارے وائٹ ایلیفنٹ اس قسم کے آرگنائزیشنز ہیں جو بلین آف روپیز ہر سال ہمیں لاس دیتی ہے، اور ٹیکس پیئر کا جو پیسہ ہے وہ اس میں جونکا جاتا ہے، اس میں ڈرین کیا جاتا ہے. لیکن وہاں پہ کوئی پولیٹیکل پارٹی، کوئی پرائم منسٹر، کوئی فارن منسٹر، کسی کو بھی یہ توفیق نہیں ہوتی کہ یار اس کا ایک پراپر وے میں پرائیویٹائزیشن کی جائے. اگر پرائیویٹ کیا بھی جاتا ہے بائی گاڈ کہ اس میں ملک کا بیڑا غرق کیا جاتا ہے، اونے پونے داموں بیچا جاتا ہے اس ادارے کو. پھر اس کے بعد جب کسی کمپنی کے پاس اس کی اونرشپ چلی جاتی ہے تو پھر پہلے جب گورنمنٹ میں ہوتا ہے تو وہ عوام کو ایک طرح کا نقصان دے رہے ہوتے ہیں، جنتا کو ایک طرح کا نقصان دے رہے ہوتے ہیں. لیکن جس وقت وہ کسی پرائیویٹ کمپنی کے ہاتھ وہ چیز لگتی ہے تو اس کے بعد پھر عوام کی جو مشکلیں ہیں وہ اور بھی ڈبل ہو جاتی ہیں. اس کی وجہ یہ کہ پھر ان کی باری ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یار ہم تو سڑی باری آ گئی ہے، تو اب تو ہم آپ کو جسے کہتے ہیں دن میں تارے دکھا دیں گے. اور وہ واقعی دکھاتے ہیں. وہ بجلی کی کمپنیز ہو یا پھر کوئی اور ادارے ہوں، وہ یہی کرتے ہیں. جب آپ ایک تو سیل آؤٹ آپ کریں بالکل، جب جو بھی لاس میں جا رہا ہے اس کا لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہو کہ وہ عوام کے ساتھ مزید ان کو ذلیل نہ کرے، ان کے ساتھ مذاق نہ کرے. خیر لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے. تو پیسے تو ہمارے پاس نہیں ہوتے، ایسی کس نے آپ کو بتا دیا کہ نہیں جی بہت سارے پیسے ہوتے ہیں؟ کوئی کہتے ہیں یہ بڑی مشکل حالات کی وجہ سے بلڈنگ بیچی ہے. نہیں، ہم ہمیشہ اپنی عیاشی کے لیے کرتے ہیں. یہ اگر کوئی کہتا ہے نا پیسہ نہیں ہوگا، وہ عوام کے لیے پیسہ نہیں ہوگا ہمارے پاس، ہماری گورنمنٹ کے پاس. وہ کہتے ہیں ابھی جاتے جاتے نا، کیونکہ اگلے مہینے چلے جانا ہے یہ پی ڈی ایم کی جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے حوالے سے ان کا یہ کہتے ہیں کہ ہماری حکومت ختم ہو جائے گی. لیکن اور کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے مشکل فیصلے کیے، اپنے دل پہ بڑا پتھر رکھ کے ہم نے آئی ایم ایف سے یہ بھی مان لیا، وہ بھی مان لیا. لیکن وہ چیز کیوں نہیں مانی جس میں ان کی عیاشیوں کو کم کیا جا سکے؟ اس میں سے ایک بھی چیز آئی ایم ایف کی انہوں نے نہیں مانی، بلکہ اپنی منوائی. لیکن جہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ ڈنڈا پاکستانی عوام کو جانا ہے، وہ کہتے ہیں سو بسم اللہ جی جتنا مرضی کہو گے ہم ڈنڈا دے کے رکھیں گے، تسی بے فکر ہو جاؤ. ٹھیک ہے. وہ ان کی جو ایم ڈی ہے ان کی کل بھی کال آئی تھی. پیسے تو اب انہوں نے دے دیے، لازمی سی بات ہے. لیکن وہ روزانہ جو ہے وہ کال بھی کرتی ہے. وہ اس لیے کرتی ہے وہ میڈم کال کہ بھائی اس کو یقین ہی نہیں ہے کہ یار ہم نے ان کو پیسے تو دے دیے، اب یہ نہ پھر پینترا بدل لے، کسی اور مطلب سمت لوانا، کسی اور ڈائریکشن میں روانہ ہو جائے. تو وہ روز شام کو جو ہے وہ ویسے ہی میرے خیال اپنے وہ پی ایس وی ایس پتہ نہیں ان کے ہوتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا. ویسے یہ جو بڑے بڑے اداروں کے باہر ملکوں میں جو ہیڈز بیٹھے ہوتے ہیں ان کے ویسے یہ چونچلے نہیں ہوتے، یہ پروٹوکول شوٹوکول وہ نہیں وہ کرتے. یہ تو
میرے خیال پاکستان میں سب سے زیادہ اس کا ٹرینڈ ہوتا ہے کہ بھائی ڈرائیور دروازہ کھولے یا دروازہ کھولنے کے لیے الگ بندہ ہو, چھتری پکڑنے کے لیے الگ بندہ ہو, چائے رکھنے کے لیے الگ بندہ ہو, جوتے سیدھے کرنے کے لیے الگ بندہ ہو, کپڑے ہینگر میں ڈالنے کے لیے الگ بندہ ہو, پریس کرنے کے لیے الگ بندہ ہو, کھانا جو ہے وہ سبزی لانے کے لیے کوئی اور ہو, پکانے کے لیے کوئی, مطلب ایک پورا یار سسٹم ہوتا ہے. وہ مغل بادشاہوں کا ہم نے سنا ہے کیونکہ دیکھا تو ہے نہیں, لیکن سننے میں آتا ہے کہ جی وہ بھی بڑے عیاش تھے اور وہ اسی طرح کی چیزیں کرتے ہیں. تو یہ بھی وہی ہیں, اس میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے. انہوں نے بھی ہندوستان کے اوپر جو 1000 یا 1100 سال حکومت کی تو اپنی عیاشیاں مطلب دبا کے انہوں نے رکھی, اور اب ان کے بعد چلو ہندوستان کی تو جان چھوٹ گئی ان سے, ان کی خوش قسمتی ہے. لیکن ہمارے ہاں, ان کے ہاں تو چلو جی وہ نریندر مودی صاحب آگے, وہ تو مست آدمی ہے, ان کو تو یہ نہ یہ پرواہ ہے کہ میں نے یہ کھانا ہے, نہ یہ پرواہ ہے مجھے یہ پینا ہے, نہ یہ پرواہ ہے کہ مجھے یہ پہننا ہے, اور نہ یہ پرواہ ہے کہ میرے پاس یار یہ والی گاڑیاں جو ہے نا 25 ہونی چاہیے. کوئی نہیں, وہ کہتا ہے ڈیم کیئر بھائی, مجھے کام کرنا اور میں کام ہی کر رہا ہوتا ہوں. اور وہ ڈنڈا دے کے رکھتے ہیں سب کو, کہتے ہیں ایسی کی تیسی, جو کام نہیں کرے گا نا وہ نہیں رہے گا. اچھا یہاں پہ کیا ہے, یہاں پہ بالکل الٹ سسٹم ہے. یہاں پہ میں نے کہا نا مغل بادشاہوں والا طور طریقہ چل رہا ہے. کہتے ہیں یار عوام کو ذلیل کرو, جو کرنا ہے کرو, لیکن اپنی عیاشیوں کو بالکل جسے کہتے ہیں کہ اس میں کوئی کسی قسم کی کمی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. آپ اس وقت یقین آپ کریں کہ میں نے اس مہینے کے بل دیکھے ہیں الیکٹریسٹی کے, بلیو می کہ 45 روپیز کا ایک یونٹ پڑا ہے, 45 روپیز کا. یعنی ایک بل ہے 25-26 ہزار کا, اور اس کے اوپر جو ٹیکسز ہے تقریباً 22 سے 23 ہزار روپے اس کے اوپر ٹیکسز. یار میں یہ حیران اس بات پہ ہوں کہ آپ لگائیں سر ٹیکس, میں یہ نہیں کہتا کہ میں ٹیکس نہیں دوں گا اور ملک چلتا رہے گا, لیکن بات ساری یہ ہے کہ یار یہ ٹیکسز لگانے کا بھی کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. اب یہ تھوڑی ہے کہ اگر 10 روپے کا یونٹ ہے تو 12 روپے میں اس کے اوپر ٹیکس پے کروں. مطلب کس دنیا کے کس ملک میں ہوتا ہوگا؟ وہ بے شک ہمارے جیسا ہو, ہم سے بدتر ہو, یا ہم سے بہت ابتر ہو, بہت بہتر ہو, کوئی بھی کسی میں بھی یہ میرا خیال نہیں ہے کہ اس طرح کا سسٹم ہو سکتا. اور ابھی یہ اس کے بعد جو ابھی نیکسٹ منتھ یعنی اگست کے مہینے میں جو بلز آئیں گے الیکٹریسٹی کے, وہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 50+ میں یونٹ پڑے گا آپ کو. یار یعنی حد ہو گئی. اس وقت بڑی سخت قسم کی گرمی ہے پاکستان میں, موسٹلی پاکستان کے حصوں میں. کچھ میں تھوڑا سا موسم بہتر ہوگا, جو پہاڑی علاقے ہوتے ہیں, ہل اسٹیشن ہیں, وہاں پہ ٹھیک ہے تھوڑا. ادروائز ہبس ہے, ساون کا مہینہ ہے, اگر آپ کے پاس ایئر کنڈیشننگ کی سہولت موجود ہے تو یقیناً پھر آپ استعمال کرتے ہیں. اب یہ ایئر کنڈیشنز نہ تو آج پاکستان میں نہ ہمارے گھروں میں آ جائیں, پہلے بھی تھے, یونٹس وہی ہیں, یونٹس نہیں بڑھے, لیکن قیمتیں جو ہے وہ ڈبل نہیں 3 اور 4 ٹائم ہو گئی, تو پھر وہ چیزیں مشکل ہو جاتی. اب مجھے اسحاق ڈار صاحب یا شہباز شریف صاحب یا کوئی اور یقین کریں کہ صرف اپنی بندر بانٹ کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے, لگے ہوئے ہیں. عمران خان بھی یہی کرتے تھے, یار اس کو یہاں کا ایم ڈی بنا دو, اس کا وہاں کا چیئرمین بنا دو, فلاں صاحب کو جو ہے یہ کرسی دے دو, فلاں صاحب کو وہ کرسی دے دو. ہمارے پی ڈی ایم والے بھی ٹھیک ہے, آئی ایم ایف سے انہوں نے ڈیل کی, لیکن ہماری سروں کی قیمت رکھوا کر کی یہ ڈیل. اپنے سروں کی قیمت نہیں رکھوائی انہوں نے, عوام کی سروں کی قیمت رکھوائی انہوں نے. یہ کرتے پھر کہتے ہیں اچھا یہ والی بلڈنگ, اچھا یہ ڈھونڈ رہے ہوتے, یار کوئی جگہ ایسی نہیں کہ ہم بھیج دیں. یقین کریں یہ وہ والی ایک عادت ہے کہ جس گھر میں خدا نخواستہ مطلب کوئی ایسے لوگ آئیں کہ وہ نشہ یا اس طرح کی کوئی چیز کرتے ہیں اور ڈرگ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں, تو پہلے تو چلو آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں, آپ اس کو لگاتے ہیں, پھر آپ کو ایڈکشن ہوتی ہے, پھر آپ کیا کرتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں اچھا یار اس میں سے نا یہ والی چیز جو فلاں چیز جو ہے نا, ویسی اس میں گھر کی کوئی خاص ضرورت تو ہے نہیں, اس کو نکال لیتے ہیں نا, کر دیتے ہیں. کرتے کرتے بات جو ہے وہ گھر پہ آ جاتی ہے. اب گاڑی بھی بیچ دیتے ہیں آپ, اگر کوئی ایکسٹرا کوئی تھوڑی بہت پراپرٹی ہوتی ہے, آپ کے پاس کوئی اور لینڈ ہے یا کوئی اور ایسی چیز ہے, تو آپ ڈھونڈ کے نا پھر وہاں پہ پہنچ جاتے. ہمارا بھی یہی ہے, اسلام آباد ایئرپورٹ ہے, میں کہتا ہوں آؤٹ سورس کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ایسی کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ آؤٹ سورس کریں گے تو قیامت آئے, لیکن جو طریقہ کار میرے ملک میں ہوتا ہے وہ شاید ہی کسی اور ملک کے اندر ایسا ہوتا. یہاں پہ اس کمپنی کو کہتا ہے یار آ جاؤ بھائی, ہم نے ویسے ہی اس کو تو ہم دینا چاہ رہے ہیں, لے جاؤ, لوٹ کا مال ہے, لے جاؤ. میں نے کہا نا وہ مغول بادشاہ کہتے وہ
اس کے لیے وہ حکیم شکیم رکھے ہوتے تھے, کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنی تو کنیزیں ہوتی تھی اور پتہ نہیں کیا سین ہوتا تھا. تو ایک حکیم صاحب ہوتے تھے, ان کو صرف دوائی دینے کہ وہ ذرا ڈنڈا سروس رہے بھائی. مطلب اس طرح کی چیزیں جو ہیں ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں. ان کو پرواہ کوئی نہیں ہوتی کہ یار ایک چیز اگر آپ نے دینی بھی ہے تو کچھ کا طریقہ کار ہونا چاہیے نا. آپ کی ہر چیز پہ موٹر ویز آپ نے مطلب گروی رکھوا دی, آپ نے ایئرپورٹس گروی رکھوا دی, آپ نے سی پورٹس گروی رکھوا دی, لیکن اس کا کوئی طریقہ کار تو ہو جس کو بندہ کہے کہ ہاں یار ٹھیک ہے اس وقت ہمارا ہاتھ تنگ ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ مطلب جان چڑانا چاہتے ہیں. اپنی کوئی چیز, ان لوگوں کی اپنی کوئی چیز, موسٹلی انڈسٹریلسٹ ہیں یہ لوگ. یہاں پہ بنگلہ دیش میں کہاں کہاں, ایجپٹ میں پتہ نہیں کہاں کہاں ان کی فیکٹریاں, بزنسز ہیں باہر. یقین کریں آج تک میں نے کسی ایک کا نہیں سنا کہ جن کی بیلنس شیٹ جو ہے وہ آؤٹ ہوئی ہو یا لاس میں گئی ہو. لیکن پاکستان کی بیلنس شیٹ ہمیشہ لاس میں جا رہی ہے. کوئی ادارہ ہے وہ پروفٹ نہیں کرتا, میجورٹی میں, یہ سب کی تو خیر نہیں کہوں گا لیکن موسٹلی اداروں کی بات کروں, وہ لاس میں ہے جی. اچھا وہاں پہ آپ نے 10 بندے چاہیے, آپ نے 1000 بندے گھسڑے ہوئے, کیونکہ وہ پاکستان کے ٹیکس پیئر کے پیسوں سے انہیں یا پھر آئی ایم ایف سے لون پکڑ کے یا سعودی عربیہ چین سے پیسے پکڑ کے ان کو اپنے سیلریز دینی ہے. اپنے بزنس اپنے کاروبار کو نہ آپ اس طرح نیلام کرتے ہیں, نہ اس طرح کبھی لاس آپ کو ہوتا ہے, نہ کچھ اور ہوتا ہے. پاکستان کے ادارے کیوں نہیں ہے وہاں پہ؟ تو آپ کو رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب چاہیے. لیکن پاکستان کے ساتھ آپ مذاق کرتے ہیں. آپ کو جی پی ٹی اے کا چیئرمین فلاں ایکس وائی زیڈ کو لگا دو کیونکہ یار اسے آپ کو وہ خوش ہو جائیں گے. اپنے اداروں میں لگوائے نا, سرکار کے اداروں میں کیوں؟ سرکار کے اداروں میں وہ ہونا چاہیے ہیڈ کہ جو اس پہ ڈیزرو کرتا ہو, جو پورا اترتا اس کرائٹیریا کے اوپر. یہاں پہ وہ نہیں ہے. پھر ہم کبھی ایمبیسی کی بلڈنگ بیچتے تھے, کبھی چپ چھپا کے وہ انڈونیشیا میں بلڈنگ بکتی ہے. آج تک کسی نے نہیں پوچھا کہ بھائی کیسے, یہ آپ کے باپ کا مال تھا جو آپ بیچ رہے ہیں. اور پھر کیا کہتے ہیں, کہتے کہ جی ہم بڑی ساورن کنٹری ہے جی, بڑا ہمارا دبدبا ہے دنیا میں جی, لوگ بڑا ہمیں جو ہے سلوٹ مارتے ہیں, لوگ بڑا. یار مطلب خدا کا واسطہ یار بس کر دو, یہ مطلب مذاق نہیں چلتا نا. اب دنیا کے سامنے ہر چیز آپ کے سامنے, یعنی وہ کم پڑھا لکھا ہے, زیادہ پڑھا لکھا ہے, وہ پاکستان میں رہتا ہے, وہ ہندوستان میں رہتا ہے, وہ امریکہ میں رہتا ہے, یا وہ کہیں اور دنیا کے کسی اس کے پاس وہ چیز پہنچتی ہے. ایسا نہیں کہ آپ اس کو چھپا لیں گے. تو بجائے اس کے کہ ہم ایک سسٹم بنا لیں, جس طرح کہ یہ میں نے کہا نا, یہ سارے انٹرپرینیور ہیں, انٹرپرینیورشپ کرتے ہیں یہ لوگ. اپنے اداروں کو آپ کس طرح لوگ اس کے لیے چنتے ہیں؟ کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے ادارے کا ایم ڈی یا کوئی چیئرمین, کوئی ڈائریکٹر کوئی ایسا ہو, کوئی نالائق ہو, یار کوئی جاب نہیں لبھی یار اس کو میرے فیکٹری میں لگوا دینا؟ کبھی نہیں لگاتے. ایک میں کہتا ہوں نا بلو کالر جاب والا جس کی 30-40 ہزار تنخواہ ہوتی ہے, بائی گاڈ کہ وہ بھی کوئی یہ ڈھونڈتے کہ یار بڑا پروفیشنل آدمی ہمیں چاہیے. آفس میں چائے بنانے والا جو پیون ہوتا ہے اس کے لیے بھی آپ 10 بندوں کے انٹرویوز کرتے ہیں. یہاں پہ کیا ہوتا ہے, او جی فلاں صاحب دے یار بھتیجے نے کہا سی یار ذرا کپا دے 8-10 بندے یار ساڑھے کرا دینا, اور کیونکہ علاقے میں بڑی بے روزگاری. ابے یار بے روزگاری اس سے ختم ہوگی, ہمارے ملک کی اکانومی اس سے ختم ہوگی کہ ہم ایمبیسیوں کو بیچیں گے, ہم ایئرپورٹس کو بیچیں گے, ہم موٹر ویز